محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں سندھ کے ایک بہادر دلیر سخی قبیلے مہر قبیلے کے بارے میں۔ ضلع کشمور کے علاقے تنگوانی کے محترم فاروق بنجرانی کے توسط ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں رپورٹ شامل کرتے ہیں محترم فاروق بنجرانی کی توسط سے سندھ کے ایک تاریخی قبیلے مہر قوم کے بارے میں۔ مہر قبیلے کا ایک شخص نیچے دی ہوئی تصویر میں شمالی سندھ میں ریاست بہاولپور کے بارڈر کے قریب ضلع گھوٹکی کے تھر کے ریگستان سے تعلق رکھنے والے مہر قبیلے کے ایک عام شخص کو دکھایا گیا ہے۔ تصویر 1862 میں نکالی گئی تھی جو برٹش انڈیا کے انگریز سرکار کی جانب سے 1872 عیسوی میں شائع ہونے والی کتاب دی پیپل آف انڈیا کے والیوم نمبر 6 میں شامل ہے۔ اس کتاب میں یہ تصویر دکھانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت یعنی 1860 عیسوی کے دہائی میں گھوٹکی کے تھر کے صحرا میں رہنے والے مہر قبیلے کے ایک عام آدمی کا لباس اور چہرہ کس طرح ہوتا تھا۔ اگر آپ نے 1860 کی دہائی میں نکالی گئی سندھ کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے ان کی تمام تصاویر پر غور کیا ہو تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ 1860 عیسوی کی دہائی میں سندھ کے جنوبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے سر پر زیادہ تر پگڑی یا پٹکا کی بجائے ایک لمبا ٹوپڑا ان کے سر پر پہنا ہوا نظر آئے گا، جبکہ شمالی سندھ کے تقریباً تمام لوگوں کے سر پر آپ کو پگڑی یا پٹکا پہنا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ گھوٹکی کا علاقہ بھی شمالی سندھ میں آتا ہے۔ تو گھوٹکی کے مہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس عام شخص کے سر پر بھی پگ یا پٹکا پہنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں شمالی سندھ کے مہر قبیلے کے بارے میں دی گئی کچھ معلومات کے مطابق مہر ایک پرانا سندھی قبیلہ ہے جس کے لوگوں کی اکثریت کا پیشہ زراعت، مویشی پالنا اور خاص طور پر ان لوگوں کے پاس اونٹوں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے یا ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق اس وقت یعنی 1860 عیسوی کی دہائی میں یہ لوگ زیادہ تر پرامن رہتے تھے اور ضلع جیکب آباد کے قبائلی لوگوں کی طرح ہر وقت آپس کی لڑائیوں پر یا تشدد کے واقعے میں مصروف نہیں رہتے تھے۔ اس کتاب میں مہر قبیلے کی تاریخ کے بارے میں شکارپور کے انگریز افسر کیپٹن گولڈ سمتھ کی بنائی ہوئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سال 1541 عیسوی میں سندھ میں ارغون حکمرانوں کے وقت میں اوباڑوں میں رہنے والے مہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کوئی 7 بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کا نام جیسر تھا، جو اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ دریا پار کر کے مغرب کی طرف شکارپور میں لکھی کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ کتاب کے مطابق اس وقت شکارپور کا علاقہ ایک بلوچ قبیلے جتوئی کے پاس ہوتا تھا، جن کے شمال میں بڑزی قبیلے کا علاقہ بڑزی کا اور جنوب مغرب میں لاڑکانہ یا چانکا کا علاقہ ہوتا تھا۔ اس جیسر مہر نے اپنے ایک ساتھی موسیٰ خان مہر کے ساتھ دریا سندھ پار کر کے مغرب کی طرف لکھی کے علاقے جتوئی قبیلے کے لوگوں سے چھین لی اور وہاں اپنے مہر قبیلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ آباد ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مہر قبیلے سے شکارپور کے داؤد پورہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کچھ شکارگاہوں کے علاقوں پر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کا فیصلہ لکھی کے ایک بزرگ پیر سلطان ابراہیم شاہ کے پاس رکھا گیا، لیکن مہر اور داؤد پورہ دونوں اس بزرگ کے عقیدت مند تھے۔ اس بزرگ نے داؤد پورہ قبیلے کے حق میں فیصلہ سنایا، لیکن مہر اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے آخر کار اس بزرگ سلطان ابراہیم شاہ نے دونوں قبائل سے کہا کہ تم دونوں کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ جب مہر اور داؤد پورہ قبائل کی ان شکارگاہوں کے علاقوں میں جنگ ہوئی تو داؤد پورہ قبیلے والوں نے وہ جنگ جیت کر لکھی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس فتح کی خوشی میں اس بزرگ سلطان ابراہیم شاہ نے اپنے مرید داؤد پورہ قبیلے کے لوگوں کو مہر قبیلے سے حاصل کردہ اس شکارگاہ کے علاقوں میں ایک گاؤں اور شہر آباد کرنے کا مشورہ دیا، جس کا نام شکارپور رکھا گیا۔ مہر قبیلہ شروع سے ہی ایک جنگجو قبیلہ رہا ہے اور گھوٹکی اور میپر ماتیلو کے علاقے کے صدیوں سے مہر قبیلے کی وجہ سے مہر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سندھ کے کروڑا خاندان کے حکمرانوں نے مہر قبیلے کی طاقت کم کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان سے بلوچ قبائل لنڈ، بوزار، نگاری اور دوسرے بلوچ قبائل گبول، شر، گڈانی وغیرہ کو مہر قبیلے کے علاقوں میں بڑی تعداد میں جاگیریں اور زمینیں دے کر مہر قبیلے کے گاؤں کے آس پاس آباد کیا تھا، تاکہ مہروں کو
طاقت کو قابو کیا جا سکے۔ مہر قبیلے کے سردار کو صدیوں سے عام طور پر خان کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور جہاں مہروں کا خان رہتا تھا اس گاؤں کو اس وجہ سے خان گڑھ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے مہر قبیلے کا ایک خان یا سردار بہت سخی ہوتا تھا، جس کے لنگر پر ہر وقت کسی کے لیے چلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس سخی خان کو اولاد کو سخیجہ کے نام سے پکارا گیا، جو آج کل ضلع گھوٹکی کے خان گڑھ کے مہر سرداروں کا پاڑا یا شاخ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس خاندان میں یہ لنگر کی سخاوت کی صدیوں پرانی روایت آج تک بھی قائم ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جیسر مہر نے جتوئی قبیلے کے لکھی کے علاقے پر قبضہ کیا تھا، اس جیسر مہر کی اولاد کو آج تک بھی جیسر جاں کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو مہر قبیلے کی ایک شاخ یا پاڑا ہے۔ ضلع شکارپور کے علاقے لکھی سے تعلق رکھنے والے مشہور سیاستدان کئی بار اور قومی اسمبلی کے ممبر رہنے والے سردار غوث بخش مہر کا تعلق بھی اس شہر سے ہے۔ یہ چیز بالکل ایسے ہی ہے جیسے پنجاب میں بھی مختلف قبیلوں کی شاخوں کو کبھی کبھی ان کے کسی بڑے بزرگ کے نام سے پیچھے لفظ لگا کر کسی قبیلے کی شاخ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً پنجاب کے اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر اور ان کے ساتھ لگنے والے بھارتی پنجاب کے علاقوں فیروز پورہ، فاضلکا میں پنجابیوں کو بھٹو قبیلہ کافی تعداد میں آباد ہے، جس کی کچھ شاخوں کے نام مانیکا، لالیکا، امروکا، فاضلکا وغیرہ ہے، یعنی مانے کی اولاد مانیکا، لالی کی اولاد لالیکا، فاضل کی اولاد فاضلکا وغیرہ وغیرہ۔ اور بہاول نگر بالکل سامنے بھارتی پنجاب میں اس فاضلکا کے نام سے ایک ضلع بھی ہے، جو اصل میں بھٹو قبیلے کی ایک شاخ کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی سندھ اور بلوچستان میں کافی قبائل ہیں، یا ان کی شاخوں کے نام کو بھی ان کے کسی بزرگ، پردادا وغیرہ کے نام سے پیچھے سندھی زبان لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً آریجا، ناریجا، داریجا، باریجا، کوریجا، پلیجا، پتوجا، جونیجا، راہوجا، آہوجا، سمیجا، بزنجا، حاجیجا، رنگیجا، جو وغیرہ وغیرہ۔ اور بالکل اسی طرح مہر قبیلے کی شاخیں سخیجا، جیسرجا وغیرہ۔ فاروق نگاری، تحصیل تنگوانی، ضلع شکارپور، سندھ۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔